نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
عظمت اسلام کے مینار ہیں صحابہ، عظمت اسلام کے مینار ہیں صحابہ، گر دریا محمد ہیں تو کنارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس نے کن کہہ کر یہ زمین و آسمان، رات دن، سورج چاند اور ستاروں کا نظام بنایا، اور یہ تمام تر نظام اپنے دستہ قدرت میں سنبھالا۔ وہ اللہ جو ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا اور ہر چیز پہ اچھی طرح قادر ہے، جو اپنے ذات میں، صفات میں، عبادات میں، احکامات میں، اختیارات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں۔ بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے ہماری رشد و ہدایت کا انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں ان نفوس قدسیہ پر جنہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے، جنہوں نے براہ راست نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، قرآن کریم کی آیات بینات اپنے کانوں سے سنی، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی، اور آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے فرامین کو اپنے سینوں میں، دلوں میں، دماغوں میں محفوظ کیا، اور پھر من و عن پورا کا پورا دین آگے امت تک بیان کیا، اور اس راستہ میں آنے والی تمام مشکلات، مصائب اور پریشانیوں کو برداشت کیا، اس پہ صبر کیا، اور اپنے خون و پسینہ کے ساتھ اس دین اسلام کے شجرہ طیبہ کی آبیاری کی۔ یہ ان کی محنت، ان کی کاوش، اس کا نتیجہ ہے کہ یہ دین اسلام آج ہمارے پاس ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی قدر،
آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی عظمت و اہمیت اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل و مناقب اور ان کی سیرت کے عنوان پر کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کرام کے ایمان کا، ان کے مرتبہ و مقام کا انکار کرتے ہیں سوائے چند ایک کے۔ اور ان کے بعد چند ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کا کسی جماعت کے ساتھ تعلق تو نہیں، بس اپنے آپ کو مسلم علمی کتابی کہلانے والا، نیٹ پہ بیٹھ کر شوشے چھوڑنے والے اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ صحابی یا اصحاب نبی علیہ السلام کے تمام ساتھیوں پر نہیں بولا جا سکتا، بلکہ اس کا اطلاق صرف انہی لوگوں پہ ہوگا کہ جو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اصل میں ان کا مقصد سیدنا ابو سفیان اور امیر معاویہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے الگ کرنا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی واضح قرآن کریم کی آیت نہیں اور نہ ہی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بس اتنا ہی ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ ہر ایک کے بارے میں ان کا نام لے کر کوئی فضیلت والی آیت یا حدیث نہیں، چند اصحاب کرام ہیں جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم سے آزادی اور جنت کی بشارت سنائی ہے۔ باقی وہ سب کہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر نام لیے قرآن کریم میں کر دیا، تو وہ سب ان آیات میں
اور ان احادیث میں داخل ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ اگر الگ سے نام لے کر فضیلت بیان نہ بھی کی گئی ہو تو عظمت، اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں۔ کیا خیال ہے، صحابی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ یہی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور فرمایا میرا دور ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور ایک روایت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو میرے زمانے میں ہیں، میرے دور میں ہیں، ثم الذین یلونہم، اور پھر ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ خیر الناس، بہترین لوگ، خیر القرون، بہترین زمانے کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بہترین تو کہہ دیا، اور کمی کس بات کی رہے گی؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، آپ بعد میں آنے والوں کو وصیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہیں برا مت کہنا، ان کو گالی نہ دینا۔ یاد رکھو، تم میں سے کسی ایک کا احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا یا چاندی خرچ کر دینا ایک طرف ہو، اور میرے کسی ایک صحابی کا ایک مٹھی بھر جاؤ یا ایک سا کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ایک طرف ہو، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خرچ کرنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کا ایک سا کھجور یا جو، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے جو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا تمس النار مسلم رآنی او رآ من رآنی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ ہی اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ لیا۔ یہ چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اتنا عظیم اور اتنا بہترین چہرہ کہ صرف حالت ایمان میں دیکھنے سے ہی اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں اور اسے جنتی بنا دیتے ہیں۔ پوری کائنات میں یہ واحد چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ جس مسلمان نے ایک دفعہ مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اور رآ من رآنی، یہیں پہ بس نہیں، میرے دیکھنے والے کو جس نے دیکھ لیا، یعنی میرے ایک صحابی کو کسی نے دیکھ لیا جسے تابعی کہتے ہیں، اس تابعی پہ یعنی صحابی کو دیکھنے والے پہ بھی اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمائے یہ عظیم لوگ ہیں۔
اللہ اللہ فی اصحابی، میرے ان اصحاب کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا۔ صحابہ کے ساتھ ہم کس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بڑا عظیم مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، کیونکہ ان سے میری وجہ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے میری وجہ سے بغض کیا۔ اس کا بغض صرف صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو ایذا دے گا تو وہ پھر اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ لہذا اپنا ایمان بچانے کے لیے، اللہ کے غضب سے، اس کے قہر سے، اس کی گرفت سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے اصحاب کرام اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کی جائے، اور ان کی شان میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبہ میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس میں ان کی توہین، ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی یا ان کی تنقیص ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کرام، خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، اصحاب بدر ہوں، احد والے ہوں، احزاب والے ہوں، خیبر والے ہوں، یا صلح حدیبیہ بیعت رضوان والے ہوں، ان کی عظمت تو بڑی اونچی اور بڑی بلند ہے۔ میں چلو ان کے بعد والوں کی ہی بات کرتا ہوں، جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے بعد تقریباً 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے زندگی کا وقت گزارا، تاکہ آپ کے دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بیٹھ جائے، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے بارے میں اس قسم کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ قرآن کریم کی سورہ الحدید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اور جو بعد میں ایمان لائے، بعد میں انہوں نے جہاد کیا،
بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بعد والوں سے زیادہ افضل ہیں، ان کے درجے بڑے بلند ہیں، ان کا شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے بڑے مشکل حالات تھے کفار کی طرف سے، ان کمزور مسلمانوں پہ جو سختیاں کی گئیں اور انہوں نے اس پہ صبر کیا، اور پھر اللہ کی راہ میں بدر میں، احد میں، احزاب میں جہاد کیا، سفر کیے، زخم کھائے اور بڑی مصائب کو برداشت کیا۔ فتح مکہ کے بعد آسانیاں ہو گئی تھیں، اس لیے جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد والوں سے ان کے درجے واقعی ہی بڑے بلند ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد والوں کی توہین کریں یا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تسلیم ہی نہ کریں، ان کے ایمان کا ہی انکار کر دیں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرما دیا، درجے پہلوں کے بڑے بلند ہیں، اونچے ہیں، مقام اور مرتبہ ان کا زیادہ ہے، لیکن یاد رکھو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ ہے، خواہ وہ پہلے ایمان لائے ہوں یا بعد میں، وعدہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یہ مغفور ہیں، یہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کیا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو فتح مکہ کے موقع پر جو ایمان لائے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما۔ اللہ ان سب کے ایمان کا، ان کے تقوی کا، ان کے اسلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کو سکینت سے نوازا، ان کا ایمان بڑا مضبوط، میں نے ان کے لیے جنت کے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے اندر نہریں رواں دواں ہیں، یہ ان جنت کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کامیاب لوگ، یاد رکھو کہ یہ یقیناً بڑی عظیم، بڑی بہترین کامیابی ہے۔
یہ کامیاب لوگ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کرام۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس گھرانے کے لیے اعلان کیا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھر بیت اللہ میں مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں گے ان کے لیے امن ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بڑے زیادہ ہیں، تعداد ان کی بہت زیادہ، وہ سب بیت اللہ میں مسجد الحرام میں پورے نہیں آ سکیں گے۔ فرمایا جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے ان کے لیے بھی امن، ان کے لیے بھی امن۔ کن کے لیے؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ جب ان کے گھر میں داخل ہونے والوں کے لیے آپ نے امن کا اعلان کر دیا تو ابو سفیان کا جو گھرانہ ہے، خود ابو سفیان اور ان کے گھرانے کے لوگوں کے لیے کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا ان کے لیے بھی امن۔ بہرحال فتح مکہ کا عنوان ایک الگ سے بڑا طویل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کرام، 10,000 وہ جو آپ مدینہ سے ساتھ لے کر آئے اور 4,000 یہاں سے ملے، ان کو لے کر آپ بنو حوازن قبیلہ کی طرف حنین کے میدان میں پہنچے، جن میں ابو سفیان بھی ہیں اور ان کے یہ بیٹے معاویہ ابن سفیان بھی ہیں، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حنین میں پہنچے، وہاں جو ہوا سو ہوا۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ان پہ غلبہ عطا فرمایا اور وہ بنو حوازن کے لوگ مغلوب ہوئے، ان کو شکست ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، بکریاں اور دیگر جانور جو مسلمانوں کے لیے بطور غنیمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال جمع کر کے لائے، پھر اس کو تقسیم کیا۔ اور اس موقع پر آپ نے 100 اونٹ مال غنیمت میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ اور واپسی پہ طائف کے اندر ایک اور غزوہ پیش آیا جو غزوہ طائف اور غزوہ اوطاس کے نام سے مشہور ہے۔ تقریباً 1 مہینہ ان مسلمانوں نے وہاں گزارا، رات دن بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کیں۔ اللہ کی راہ میں تو 1 دن یا 1 رات گزار لینا ہی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ علماء سے آپ احادیث سنتے ہوں گے۔ ایک موقع پر ایک مسلمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ خامیاں بیان ہونے لگی۔ اس کے اندر یہ عیب، یہ خامی، یہ غلطی، یہ کوتاہی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہے، جب 2-4 اکٹھے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں نا تو اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کسی مسلمان کی
غیبت یا چغلی نہ کر لیں، نہیں ہونا چاہیے۔ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنی اندر نظر ڈالے اور دیکھے کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہیں اور کیا کیا خامیاں ہیں، اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ اپنی فکر نہیں اور دوسروں کے لیے کرامن کاتبین بنے ہیں۔ کرامن کاتبین لکھیں نہ لکھیں، ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ایسی باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے اپنے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بلکہ جو اپنی نیکیاں ہیں نا، وہ اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کر رہے ہیں۔ کرو اور کرو، اس کا تو کوئی نقصان نہیں، اسے فائدہ ہو رہا ہے، نقصان تو آپ کا ہو رہا ہے۔ تو جب اس ایک مسلمان کی خامیاں بیان ہونے لگی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیو ذرا رکو نا، ٹھہر جاؤ، مجھے یہ تو بتاؤ کہ زندگی میں اس نے کوئی نیکی بھی کی ہے کہ نہیں؟ اس سے کوئی نیکی بھی سرزد ہوئی ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ہاں، اس نے ایک موقع پر ایک رات مسلمانوں کی فوج کا پہرا دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کی فوج کا پہرا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک رات جو اس نے مسلمانوں کی فوج کا پہرا دیتے ہوئے گزاری تھی، وہ ایک رات، اس رات کی نیکیاں اس کی تمام غلطیوں پر، عیبوں پر، گناہوں پر چھا گئیں۔ اللہ نے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک رات گزارنے سے اللہ کی راہ میں سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے، گناہ مٹ گئے، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئیں۔ اور جنہوں نے کئی مہینے اور کئی سال اللہ کی راہ میں گزار دیے، ان کی فضیلت ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے جعرانہ۔ کیا نام ہے؟ جعرانہ۔ وہاں مسجد بھی موجود ہے۔ اگر مکہ سے کوئی دوسرا عمرہ ادا کرنا چاہے، بعض لوگ تنعیم میں مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں، اور بعض جعرانہ میں، وہاں جو مسجد ہے وہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں، اور بعض عرفات سے اور بعض حدیبیہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس آتے ہوئے مقام جعرانہ میں پہنچ کر احرام باندھا۔ آپ کے صحابہ کرام نے بھی احرام باندھے۔ کس لیے؟ عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی احرام باندھا اور آپ کی اقتداء میں عمرہ کیا۔ یہ فضیلت نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا، سوائے صحابی ہونے کی اور کوئی فضیلت نہیں ہونے کی۔ سنیے، آپ کی اقتداء میں عمرہ ادا کیا، بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ جب 7 چکر مکمل ہوئے، احرام کھولنے سے پہلے سر کے بال یا منڈائے جاتے ہیں یا کٹوائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے حجامت کی، جنہوں نے آپ کے سر مبارک کے بال اتارے تھے، ان کا نام کیا تھا پتہ ہے؟
امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کیا تھا۔ اٹھاؤ سیرت کی کتابیں اور پڑھو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بال اترے تھے انہوں نے پھینکے نہیں، ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور تا زندگی انہیں اپنے پاس رکھا۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کا اتنا ادب اور احترام کیا، ان کی فضیلت ہی کوئی نہیں۔ آگے سنیے، اس کے بعد مدینہ میں تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے بعد ہر طرف سے وفد آنے لگے، مختلف ممالک سے، مختلف علاقوں سے، مختلف قبائل آ رہے ہیں اور آ کر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے بارے میں اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللہ کی مدد آئی، فتح ہو گئی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج آ کر اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ کس طرح؟ اس کی تسبیح کریں، اس کی تعریفیں بیان کریں، اس سے توبہ استغفار کریں، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ان آنے والے جو وفد ہیں، جو قبائل ہیں، ان میں سے ایک قبیلہ آیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ سے باہر ہی اونچی اونچی آوازیں لگا لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ طرز انداز پسند نہ آیا، آپ نے ان کو تعلیم دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، تم میرے نبی کے پاس جب ہو تو میرے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو اس طرح میرے پیغمبر کو نہ بلایا کرو۔ اگر دوبارہ ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت سکھائی، ادب سکھایا، اور مسلمانوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جن کی اونچی آوازیں تھیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھنے کے لیے دوبارہ ایک دوسرے سے پوچھنا پڑتا، اتنی آہستہ بولتے، آوازوں کو
پست کر لیا۔ اور انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پوری سورہ الحجرات نازل کی تھی، اور ان آیات میں سیدنا ابو سفیان اور امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جتنی بھی آیات آئیں وہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ مسلمان، وہ لوگ جو میرے نبی کا احترام کرتے ہیں، جو میرے پیغمبر کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرتے، میرے نبی کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ امتحان ہوتے ہیں نا دنیا میں بھی، پہلے پڑھا جاتا ہے، پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، ایک عمارت ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے بیٹھ کر پڑھنے کے لیے، معلم اور مدرس ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے، لیکن ادھر معاملہ فرق دیکھیں، جو مدرسہ، جو عمارت، جو جگہ جہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ جگہ اس کا نام ہے بیت اللہ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی۔ اور نصاب کیا ہے؟ کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھانے والے معلم اور مدرس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر امتحان لینے والا فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے خود امتحان لیا۔ کس طرح؟ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا تو اللہ کو کیا نظر آیا؟ فرمایا تقوی ہی تقوی، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری، یہ سب ایماندار، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور جب کوئی امتحان میں پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے، پھر اسے انعام دیا جاتا ہے، اللہ تو نے ان کو کامیاب قرار دیا، ان کے لیے انعام کیا ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان سب کے لیے مغفرت، بخشش اور بڑا اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ تو جس کو اللہ عظیم کہیں ہم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے، بہت زیادہ اجر۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی شاندار الفاظ میں گواہی دیتے ہوئے فرمایا۔ اس سے پہلے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا کی تھی، آپ بھی کیا کریں، الفاظ سنیں اور پڑھا کریں۔ اللہم حبب الینا الایمان، اللہ ہمارے لیے ایمان کو پسند فرما لے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہ ایمان کے ساتھ ہمارے دلوں کو مزین کر دے۔ وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ کفر، فسق و فجور اور ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کے گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ کتنی عمدہ، کتنی پیاری دعا آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اللہ نے ان تمام مسلمانوں کو
جو فتح مکہ کے بعد سورہ الحجرات کے نزول کے وقت زندہ تھے، موجود تھے، جن میں ابو سفیان اور امیر معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ جن الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ دعا کی تھی، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے قرآن نازل کر کے فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت قرار دے دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے گناہوں کو، کفر اور فسق و فجور کو ناپسند کر لیا ہے، اور جو ایسے لوگ ہیں اولئک ھم الراشدون، یہ کامیاب لوگ ہیں، فلاح پانے والے، بھلائی کو حاصل کرنے والے۔ یہاں فرمایا اللہ نے تم سب کے لیے ایمان کو پسند کیا اور اسے تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا۔ دوسرا مقام اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سورہ المجادلہ آخری آیت۔ فرمایا یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ پوری کائنات سے، دنیا جہان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کاتبہ لکھ دیا فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کے وہ باغات تیار کیے ہیں جن کے اندر نہریں چلتی ہیں، اور یہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ یاد رکھو یہ لوگ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور جو اللہ کی جماعت ہے وہ غالب رہنے والی اور کامیاب ہونے والی ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ اب جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان خود لکھ دیا، اللہ نے جن کے لیے ایمان کو پسند کیا، اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، اب کوئی اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد کہے نہیں وہ تو مومن ہی نہیں تھے، وہ تو ایمان والے تھے ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، وہ اللہ کی آیات اور پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلنے والے کلمات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے یہ بھی مدینہ میں آ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک جماعت جن کے یہ ذمہ داری لگائی تھی وحی کی کتابت پر، قرآن کریم احادیث لکھنے پر آپ نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی نا، ان میں امیر معاویہ بھی ہیں، اس لیے انہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے، کاتب وحی۔ لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ کاتب وحی نہیں تھے، وہ تو ایک منشی تھے، وہ تو منشی تھے، کاتب وحی نہیں تھے۔ اچھا، منشی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ منشی تو عربی کا تو لفظ ہی نہیں ہے، عربی تو ہمارا اردو میں استعمال ہوتا ہے نا یا پنجابی میں۔ عربی میں لکھنے والے کو منشی کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب۔ اور جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی تھیں وہ باتیں کیا تھیں؟ وحی تھی نا یا کچھ اور تھا؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے تو بات ہی نہیں کرتے، وہ جو بھی بولتے ہیں آپ کی زبان سے جو بھی ادا ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو امیر معاویہ کیا ہوئے؟ کاتب وحی، کاتب وحی ہیں۔ تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے فرامین کو اور اللہ کے کلام کو کم از کم 2.5-3 سال مسلسل لکھا ہو تو یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کی یہ کتابت دیکھ کر اور ان کی خدمات دیکھ کر آپ ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں، فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب وفی روایہ ومکن لہ فی البلاد۔ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا، حساب کا علم عطا فرما، شہروں اور بستیوں میں اسے حکومت عطا کرنا، اور اے اللہ اس کو حساب و کتاب صحیح عطا فرما دے، وقہ العذاب، اور اے اللہ اسے عذاب سے بچا لینا۔ یہ کس نے دعا کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے حق میں رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں حیران ہوں اس بات پر، یہ مسلم علمی کتابی ایک طرف تو امیر معاویہ کے خلاف ان کے کیڑے نکال رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اور ساتھ ساتھ ان کا نام لیتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ اچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے معنی کیا ہیں؟ رضیہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ بھی جملہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بھی کہ معاذ اللہ یہ باغی لوگ ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلائیں گے اور یہ لوگ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ تو جو دوزخ کی طرف بلانے والے ہوں اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے۔ وہ باغی لوگ وہ لوگ تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، جنہوں نے ان کا گھیراؤ کیا تھا، انہی میں سے کئی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں چھپ گئے اور کچھ امیر معاویہ کی جماعت میں، ورنہ وہ بھی صحابی رسول، یہ بھی صحابی رسول۔ ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کے ایک بہت بڑی تعداد، ان کے ساتھ بھی
صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے مسلمانوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں رہے اکٹھے ہیں مسلمان ایمان والے، لیکن بعض اختلافات کی بنا پر ان کے دلوں میں حسد یا بغض یا کینہ پیدا ہو گیا انسان ہونے کے ناطے، تو جب ہم انہیں جنت میں داخل